السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں نے نہ تو ان خاتون کو دیکھا ہے نہ ان کی کوئی ویڈیو دیکھی ہے، ان کے صرف پروگرام کے حوالے سے ہم نے جو علماء کی رائے سنی تھی وہ بیان کی ہے، اور ان کے حوالے سے عاقل صاحب بھی کچھ مضمون پڑھے ہیں۔ اگر ماجرا ایسا بے پردگی کا ہے تو وہ قطعاً اہل علم سے نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی واٹس ایپ پہ تو کال نہیں ہوتی، آڈیو میسیج ہی بھیج دیں، میں سن کے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ جی السلام علیکم، آپ مولانا شیخ توصیف الرحمانی ہے نا؟ آپ کو بہت بہت سلام مولانا۔ جی بھائی میں توصیف الرحمان ہی بات کر رہا ہوں۔ جی آپ سے سوال یہ تھا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے میں آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، اور یہ ہیرا گروپ آف کمپنیز جو شیخ نوہیرا ہے، جس ویڈیو میں آپ نے کہا ہے، مولانا معراج ربانی عاقل کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز میں پیسے لگائیے، یہ حلال کاروبار ہے، اس میں پیسے لگائیے، اور اس میں پیسے لگانا اچھا ہے، اور جو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں وہ لوگوں پر آپ نے تنقید کی، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز میں پیسے لگانے کے لیے آپ نے کہا۔ اس کے بعد اکتوبر 2018 میں نوہیرا شیخ کو گرفتار ہوئی حیدرآباد میں، وہ ہندوستان میں۔ اس کے بعد ان کے 240 اکاؤنٹ میں صرف 22 کروڑ روپیہ ہے، اور ان کی پراپرٹی جو گورنمنٹ نے سیز کی ہے وہ 300 کروڑ کی ہے، جبکہ یہ 50,000 کروڑ کا اسکیم ہے۔ اس میں 10 لاکھ لوگ ملوث ہیں، اور زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے مولانا شیخ توصیف الرحمان صاحب کا ویڈیو دیکھ کر اس کو حلال کاروبار سمجھ کر اس پونزی اسکیم میں پیسہ لگایا۔ اس کے بعد آپ کا کوئی ویڈیو نہیں آیا، نہ اس بات کی آپ نے تصدیق کی، نہ اس بات پر آپ نے یہ کہا کہ غلطی ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے۔ آپ کا اسٹینڈ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سائل کہتا ہے انڈیا میں ایک ہیرا گروپ مسلم کمپنی ہے جو حلال پروفٹ دیتی ہے، اس کمپنی میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ ہیرا گروپ ایک ذمہ دار گروپ ہے، علماء کی سرپرستی اسے حاصل ہے، اہل ایمان کا ایک گروہ ان کے ساتھ ہے علماء کی صورت میں۔ میں شخصی طور پہ جانتا ہوں اس گروپ کو، یہ الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کی تجارت اللہ کی رحمت سے حلال تجارت ہے، اور علماء کی سرپرستی ان کو میسر ہے۔ شیخ معراج ربانی حافظہ اللہ، شیخ جلال الدین قاسمی حافظہ اللہ، اور ہمارے جدہ سے عاقل بھائی حافظہ اللہ، ان کا ان کے ساتھ قریبی تعلق ہے، اور علماء کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جن کا ہیرا گروپ سے تعلق ہے، اور وہ ان کے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اور ہیرا گروپ کی جو چیئرپرسن ہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، وہ خود اہل علم میں سے ہیں اور علماء کی قدردان ہیں، بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت وہ مجبور انسانیت کی مدد کرتی ہیں، جن تک بھی ان تک جس کی بھی خبر پہنچ جائے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، مدد کرتی ہیں، اور یہ گروپ بہت اچھا ہے، اس کی تجارت میں حصہ لیجئے۔ کچھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان کے خلاف گاہے بگاہے نیٹ کے ذریعے کچھ نہ کچھ دشمنی میں کہتے رہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی بنا پر یا اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر یا ڈاکٹر صاحب کے ایک دینی رجحان کو اور دینی امیج کو خراب کرنے کے لیے اغیار کے کارکن بن کر ان کو بدنام کرنے کی ناکام اور جھوٹی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئیے، بلکہ ان کے ساتھ جو ساتھی ملنا چاہے تو انہیں ہماری طرف سے یہ تسلی ہے اللہ کی رحمت سے کہ ان کے ساتھ علماء کی جماعت موجود ہے، اہل علم موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب خود اہل علم میں سے ہیں، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، ان کے کاروبار میں، ان کے مال میں، ان کی جان میں مزید ترقی دے، برکتیں دے، عزتوں سے نوازے، اور جو سازشی ان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے شر سے اس گروپ کو، ڈاکٹر صاحب کو، ان کی پارٹی کو، ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اصل میں ہم تو پاکستان سے ہیں، تو ہندوستان کے معاملات کو اور وہاں کے حالات کو نہیں جانتے۔ رہا معاملہ ہیرا گولڈ کا، تو جو ہندوستان کے مشائخ جن کو ہم جانتے ہیں انہوں نے ان کی تعریف کی۔ اس تعریف کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم
ان مشائخ کو جانتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. شیخ معراج ربانی ہیں, جلال الدین قاسمی صاحب ہیں, جدہ سے عاقل بھائی ہیں. یہ مختلف ساتھی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور یہ ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ اس کے کاروبار کو درست جانتے ہیں. بلکہ جو ہمیں اس وقت رپورٹس ملی تھی وہ یہ کہ دیوبندی بریلوی ان کی دینی خدمات پر اور اہل حدیث ہونے کی بنیاد پر ان کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے ان کی تعریف کی. اس وقت تک ان کا معاملہ ٹھیک تھا, وہ دین کا کام بھی کر رہی تھی اور دعوت کے کام میں بھی پیش تھی, انسانیت کی خدمت میں بھی تھیں. سیاست ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس میں جو انسان داخل ہو جاتا ہے وہ اپنے اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جب سیاست میں داخل ہوئیں تو ایک تو وہ دینی کام سے بالکل گئیں اور دینی لائن ان کی بالکل چینج ہو گئی, اور ان کو وہی میوزیکل شو اور فلم سٹارز کے ساتھ, اور وہ ان کو اس میدان میں نہیں جانا چاہیے تھا. وہیں سے ان کا خرابی کا معاملہ شروع ہو گیا. بلکہ ایک کلپ میرا اس وقت بھی کسی نے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالا تھا, مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا اور بعد میں نے دیکھا وہ یوٹیوب پر تھا کہ جب انہوں نے اپنا چہرے کا پردہ کھول دیا تو میں نے کہا بھی یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئی ہیں تو وہ چہرے کا پردہ بھی کھول دیا اور میوزیکل شو بھی ہونے لگے, اور یہ ساری خرابیاں اسی سیاست کی وجہ سے ہیں. تو بھائی ہمارا اس وقت تعریف کرنا وہ صرف ان علماء کی تعریف کی بنیاد پر تھا جن علماء کو ہم جانتے ہیں, جنہوں نے ان کی تعریف کی تھی. ان کی تعریف سن کے ہم نے ان کے حوالے سے تعریف کی, اور جب وہ اس میدان سیاست میں آئی تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے معاملے سے, اور ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں.